علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان آئمہ نے کافی سارے واقعات کو کاؤنٹ کیا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد وہ چیزیں پیش آئی ہیں جو کائنات عالم میں اس سے پہلے دیکھی ہی نہیں گئی، کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 3 دن تک اندھیرا ہی اندھیرا رہا، دن میں تارے نظر آ رہے تھے، سورج کو گہن لگ گیا، کنٹینیو 7 دن تک آسمان سے خون برسا، در و دیوار سرخ ہو گئے۔ وہ 7 دن تک جو آسمان سے خون برسا، لوگوں کے کپڑوں پہ خون پڑا، وہ سرخی اس قدر خطرناک تھی، لوگوں کے کپڑے تو تار تار ہو گئے لیکن کپڑوں سے سرخی نہیں گئی۔ علامہ ابن سیرین نے وضاحت کی ہے کہ وہ سرخی آسمان سے ہٹ کر آسمان کے کناروں پر آ گئی۔ تو علامہ ابن سیرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سرخی تو ختم ہو گئی لیکن اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، اور امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ آسمان کبھی اس طرح کا نہ ہوا کرتا تھا جس طرح اب ہوتا ہے۔ یہ سرخی جو آسمان کے کناروں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے نہیں تھی، امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر سنا تھا کہ جنوں نے نوحہ کیا، جنات کا نوحہ حضور کے وصال پر سنا تھا، اور دوبارہ جب ہم نے جنوں کو نوحہ سنا تو امام علی مقام کی شہادت تھی۔ جنات رو رہے تھے، بیت المقدس جہاں مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس سرزمین پر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، اور مٹکوں میں، مشکیزوں کے اندر، گڑھوں کے اندر، لوگوں کے برتنوں میں جتنا پانی تھا وہ سارا خون بن گیا تھا۔ اور یزیدی ٹولے نے اپنے کھانے کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا، اونٹ میں سے گوشت نہیں، آگ کے انگارے نکلے۔ اور اس کو علامہ ابن جوزی نے وضاحت کی ہے، فرمایا رونا، ناراض ہونا، غصہ ہونا یہ انسانی صفات ہیں، اور اللہ عز و جل ان تمام صفات سے پاک منزہ ہے۔ یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح غصہ کرے جس طرح بندے غصہ کرتے ہیں، لیکن علامہ ابن جوزی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عوارض جسمانیہ سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن یہ آسمان سے خون کا برسنا اور یہ سورج کو گہن لگ جانا، در و دیوار کا سرخ ہو جانا، اور دمشق کے اندر جناب بیت المقدس کے اندر جو پتھر اٹھایا جائے اس کے نیچے سے خون نکلنا، برتنوں میں پانیوں کا خون کی شکل اختیار کر جانا، فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ امت سے سخت ناراض تھا۔ یہ واقعات پہلے کبھی پیش ہی نہیں آئے، جی امام علی مقام کی شہادت کے وقت پیش آئے ہیں۔ 10 محرم کی شام آتی ہے نا، عمر بن سعد جو ان 22,000 کا سپر سالار تھا، اس نے اپنے جو بندے تھے انہیں کفن دیا، ان کے اوپر نماز پڑھی، انہیں دفنا دیا۔ جب امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے اجسام کی باری آتی ہے تو انہیں ایسے ہی بے غور و کفن چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ تمام قافلے والے اپنے اپنے خیموں میں تھے۔ یہ ایک ایسی شام تھی کہ اب قیامت تک ایسی شام دنیا میں نہیں آئے گی۔ وہ تو جا کے خیموں میں سو گئے، ان بیویوں سے پوچھا جائے کہ ان کی شام کیسی گزری، اور رہتی دنیا تک اب ایسی شام اور ایسا دن طلوع نہیں ہوگا جو 10 محرم کا طلوع ہوا تھا 61 ہجری میں۔ اب ہم جو یا محمد اور یا رسول اللہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں نا، اور اس پر جو ہم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے، اب آپ یہ دیکھیے گا لوگ نادانی میں یا رسول اللہ پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ فتویٰ لگے گا کہاں؟ جب یہ قافلہ 11 محرم کی صبح کو ابن زیاد کے دربار کی طرف جا رہا تھا تو میدان کربلا سے ہوتا ہوا گیا، اور جب یہ قافلہ میدان کربلا سے ہوتا ہوا جا رہا تھا تو جناب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر دردناک آواز میں یہ الفاظ ادا کیے، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ میدان کربلا کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ جناب سیدتنا زینب میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے نانا جان کو پکار رہی ہیں، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ نانا جان دیکھیں جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے آج اس حسین کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ نانا جان دیکھیں کہ آج حسین کا جسم سرزمین کربلا میں بے غور و کفن پڑا ہے، خاک کس پر کفن اڑا رہی ہے۔ یہ سیداتنا زینب کے الفاظ ہیں۔ نانا جان دیکھیں جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے اس حسین کے ساتھ آج دشمنوں نے کیا سلوک کیا۔ آپ کی اہل بیت کی خاتون کو قیدی بنا لیا گیا ہے، نانا جان دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔
تو اس قافلے کا اس میدان سے گزرنے کا بیسک مقصد یہ تھا، یہ قافلے والے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے رفقا کو دفنایا گیا یا نہیں دفنایا گیا۔ نہر فرات کے کنارے پر جو بستی آباد تھی قبیلہ بنو اسد، اس نے ان تمام شہداؤں کو دفن کر دیا۔ تو خولی بن یزید کے پاس سر تھا، یہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا، یہ گورنر ہاؤس پہ پہنچا، رات کا وقت تھا، گورنر ہاؤس بند تھا۔ اس نے امام حسین کا سر لیا اور زمین پر رکھ دیا، اور اوپر سے اس نے تشت ڈال دیا، اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھ کائنات کی سب سے بڑی دولت تیرے لیے لایا ہوں، تیری موج ہو جائے گی، ایسی چیز تو نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے کہا کیا لے آیا؟ کہا نواسہ رسول کا سر لایا ہوں۔ بیوی بڑی بھڑکی، بڑی خفا ہوئی، کہا کمینے شخص، لوگ سونے ہیرے جواہرات لاتے ہیں، تو نواسہ رسول کا سر لے آیا؟ تجھے حیا نہ آئی اور تو نے لا کر زمین پر رکھ دیا۔ خولی بن یزید کی بیوی نے امام حسین کا سر اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھا۔ خولی کی بیوی کی یہ الفاظ ہیں کہ جب امام حسین کا سر میں نے اوپر اٹھا کے رکھا تو پوری رات میں سوئی نہ، مجھے ڈر لگا رہا کہیں اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اس نے فی البدی اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لیا کہ صبح ہوتی تیرے گھر سے نکل جاؤں گی، تیرے ساتھ رہنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ یہ کہتی کہ جب میں نے امام علی مقام کا سر اونچی جگہ پر اٹھا کے رکھا تو پوری رات ایک ہی منظر دیکھتی رہی کہ آسمان سے ایک نور آ رہا تھا جو ڈائریکٹ امام علی مقام کے سر پر اتر رہا تھا، اور چھوٹے چھوٹے سبز پرندے امام علی مقام کے سر کے گرد گھوم رہے تھے، امام علی مقام کے سر کا طواف کر رہے تھے۔ تو صبح ہوتے ہی وہ خاتون گھر سے چلی گئی، اور اس نے جناب امام علی مقام کا سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جو گورنر کوفہ تھا۔ تشت میں اس کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا، اس کمینے شخص کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور امام حسین کے ہونٹوں پر نا اس طرح چھڑی مارنے لگا۔ تو اس وقت پورے کوفے میں شور مچ گیا تھا کہ خاندان اہل بیت کے سر آئے ہیں۔ تو لوگوں کا مجمع تھا، اس مجمع میں ایک صحابی رسول جناب زید بن ارقم تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت امام حسین کے سر کی گستاخی کر رہا ہے تو فوراً پکار اٹھے، کہا زیاد اپنی چھڑی کو دور کر لے، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، تجھے شرم نہیں آ رہی، کیا کر رہا ہے؟ ابن زیاد بولا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری گردن اتروا دیتا، تو بوڑھا ہے اس لیے حیا کر رہا ہوں، لیکن یہ تربیت یافتہ مصطفیٰ تھے، حضور کے گہوارے کے پلے ہوئے تھے، یہ ڈرنے اور خوف زدہ ہونے والے نہیں تھے۔ کہا ابن زیاد دکھ ہے تجھ پر کہ تجھے میرے بوڑھے ہونے کا تو خیال آ گیا، لیکن نواسہ رسول کا خیال نہ آیا؟ میرے بوڑھے ہونے کا خیال کر رہا ہے، کاش تو نسبت رسول کا خیال کر لیتا۔ جناب زید بن ارقم کو اس نے اپنی مجلس سے باہر نکلوا دیا، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت دی اور انہیں ذلیل کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ ابن زیاد کے الفاظ ہیں۔ اس نے جب یہ بےہودہ جملے کہے تو شیر خدا کی بیٹی نے کیا خوبصورت جملے ادا کیے۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور کے نسبت سے عزت عطا فرمائی ہے، اس رب کا شکر ہے کہ جس نے حضور جانے جانا کے تصدق سے ہمیں مکرم اور معظم بنایا ہے، ہمیں پاک کیا ہے۔ ان قریب اللہ کے حضور سب کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہم انصاف طلب کریں گے۔ ابھی جو تو بکواس کر رہا ہے کرتا رہے، لیکن ایک ترازو لگے گا جب ہم انصاف طلب کریں گے۔ جب امام زین العابدین کو اس نے دیکھا کہ یہ بچہ کیسے بچ کر آ گیا، اس نے اپنے حواریوں سے، اپنے درباریوں سے پوچھا اس بچے کو تم نے قتل نہیں کیا کہ کیسے بچ کر آ گیا؟ تو پھر اس کے حواری کہنے لگے جناب یہ ایک ہی مرد ان کے ساتھ موجود تھا، اسی لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا تلوار لو سر اڑا دو، ایک بندہ بھی بچنا نہیں چاہیے۔ ایک فقط امام زین العابدین تھے جنہوں نے پورے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جیسے ہی اس لعین نے یہ حکم جاری کیا جناب امام زین العابدین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے، آپ نے انہیں اپنے بازوؤں میں لیا اور جناب سیدتنا زینب نے الفاظ ادا کیے کچھ تو حیا کرو، ایک محرم تو ہمارے ساتھ ہو، مدینے تک کا سفر ہے۔ پتہ نہیں کیا اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس نے چھوڑ دیا، اور پھر حکم نامہ جاری کیا کہ ان تمام کو یزید کے دربار میں پہنچایا جائے، اور سنو ان تمام لوگوں کے سروں کو تلواروں کی نوکوں پر لے کے جانا، اور جس گلی سے جس کوچے سے گزرو چرچا کرتے ہوئے جانا۔ کہا یہ دیکھو حاکم وقت سے ٹکرانے والے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یزید کی ہیبت بیٹھ جائے اور کوئی یزید کے خلاف بکواس نہ کر سکے۔ کہ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھا تو امام زین العابدین نے بھی خطبہ دیا، جناب سیدنا ام کلثوم نے بھی وہاں پر خطبہ دیا، اور جناب زینب
سلام اللہ علیہ نے بھی وہاں ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا. امام زین العابدین کا خطبہ سنیے گا. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا لوگوں سنو، میں علی کا خون ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے. مجھے زین العابدین کہا جاتا ہے اور میں وہی ہوں کہ جس کے باپ کو نہر فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا، حالانکہ ان کے ذمے کسی کا خون نہیں تھا، انہوں نے کسی کے بچے کو قتل نہیں کیا، انہوں نے کسی کے مال پر قبضہ نہیں کیا. اور میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم ہی وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے میرے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا؟ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم ہی وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم امام حسین پر جانیں لٹا دیں گے؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم ہی وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اپنی جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا؟ صرف یہی نہیں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بابا جان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. اور پھر جناب ام کلثوم خطبہ دیتی ہیں، اے کوفے والو، تمہارا برا حال ہو، تمہارے منہ سیاہ ہوں. یہ ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ خطبہ دے رہی ہیں. تمہارے منہ سیاہ ہو جائیں، تم نے میرے پیارے بھائی کو پیاسا رلایا، ان کو چھوڑ دیا، ان کی مدد نہ کی، تم نے بے وفائی کی، تم نے غداری کی جس کی وجہ سے وہ قتل ہوئے، ان کا مال، ان کے اسباب لوٹ لیے گئے، ان کی اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، اب تم ان پر روتے ہو. یہ جناب ام کلثوم کے بھی الفاظ ہیں اور یہ وہی باقر مجلسی لکھ رہا ہے، مخالفین کا مصنف. اور جناب زینب کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ بھی اسی نے درج کیے، تم اب ہم پہ رو رہے ہو، خدا تمہیں ہمیشہ رلائے. جناب زینب کا خطبہ سنے ابن زیاد کے دربار میں. آپ نے فرمایا اے بے وفا، اے دغاباز کوفیو، اب تم رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، خدا تمہیں ہمیشہ رلائے. تمہارا رونا، تمہارا ماتم کرنا یہ کبھی موقوف نہیں ہوگا، تم قیامت تک ایسے ہی روتے پیٹتے رہو گے اور تم بہت زیادہ رو گے، بہت کم ہنسو گے. ان تینوں نفوس قدسیہ نے ابن زیاد کے دربار میں یہ خطبہ دیا. جب ابن زیاد نے یہ خطبہ سنا، اس نے فی البدی مجلس کو موقوف کیا اور حکم نامہ جاری کر دیا انہیں لے کے جائیں. اب یہ قافلہ دمشق کی جانب جا رہا ہے، یزید کے دربار کی طرف. راستے میں گرجا گھر آتا ہے. مقصود ہے جب یہ قافلہ ایک گرجا گھر کے پاس پہنچتا ہے تو گرجا گھر سے ایک عیسائی باہر آتا ہے اور اس نے باہر آ کر دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے. اس نے قافلے والوں کو روکا، کہا کیا ہوا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ خاندان نبوت کے افراد ہیں اور یزید کے خلاف نکلے تھے، اور یہ خاندان نبوت کے جناب و چشم و چراغ ہیں جن کے سر ہم نے اپنے نیزوں کی نوکوں پر لے رکھے ہیں. یزید کے خلاف نکلے تھے تو ان کا یہ حال ہو گیا معاذ اللہ. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، اپنی خدمت کا موقع فراہم کر دو. تم لوگوں نے آگے جا کے بھی اسٹے کرنا ہے، یہیں اسٹے کر لو، قافلے والوں کو بھی رہنے کی جگہ مل جائے گی، تمہیں بھی رہنے کی جگہ مل جائے گی، تو لہٰذا میرے پاس رک جاؤ. ان نفوس قدسیہ کو بھی روک دو، ان کو بھی کھانے کا سامان دوں گا، تمہارے لیے کھانے کا بھی سامان رکھوں گا، ایک رات کے لیے رک جاؤ بس. اور یہ جو تمہارے پاس نواسہ رسول کا سر ہے یہ مجھے دے دو. اس نے ایک رات کے لیے سر لیا اور اس کے حوالے سے مصنفین لکھتے ہیں کہ اس کے پاس جتنی دولت تھی راہب کے پاس 10,000 دینار، اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی. اس نے کہا یہ امام حسین کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو، میرے پاس 10,000 دینار ہیں وہ لے لو بس. وہ مان گئے. انہوں نے کہا آگے جا کے بھی رکنا ہے تو یہیں رک جائیں، اور آگے جا کے پتہ نہیں کچھ کھانے پینے کے معاملات ہوں یا نہ ہو، یہ کھانا بھی دے دے گا، آگے جانے سے رکنے سے بہتر ہے یہیں رک جائیں. ایک رات کے لیے اسٹے ہو رہا ہے. عیسائی ہے ذات کا، راہب ہے گرجا گھر، ان نفوس قدسیہ کو الگ سے کمرہ دے رہا ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان مہیا کیا، اور پردہ نشین خاتون پردے کے اس طرف ہیں، راہب اس طرف بیٹھ کر پوچھ رہا ہے. کہا آپ لوگوں کو روکنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی وہ منظر نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے، کہ جب یہ قافلہ میرے گرجے کے قریب آیا تو میرے اس گرجے کی دیواروں سے مجھے رونے کی آوازیں آئی، میرے گرجے کی دیوار رونے لگی، میرے گرجے کی چھت رونے لگی. میں حیران ہوا کہ آج سے پہلے یہ کبھی معاملہ نہیں ہوا کہ در و دیوار بھی رو رہے ہوں. یہ معاملہ دیکھ کر میں اپنے گرجے سے باہر آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ معاملات درپیش ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو روکنے اور آپ لوگوں کی عزت افزائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خاندان نبوت سے بڑی محبت ہے. تف نہیں ان مسلمانوں پر جو کلمہ پڑھ کر بھی نبی کی آل پر جناب تلواریں لے کر آ گئے.
اور یہ ذات کا عیسائی ہو کر بھی عزتیں کر رہا ہے۔ اس نے کھانے پینے کی معاملہ دیے، امام حسین کا سر لیا، ایک اونچی جگہ پر رکھا، جو خون وغیرہ گرد و غبار لگی تھی ساری ہٹائی، اور اس کے پاس جو بیش قیمتی عطر تھی وہ امام علی مقام کے سر پر ڈالی، بال بنائے، چہرے کو خوبصورت کیا، اور امام حسین کی سر کی تعظیم میں پوری رات کھڑا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ امام حسین کے سر کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے جیسے ہی فجر طلوع ہوئی اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیا۔ صبح ہوتی ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق وہ 10,000 دینار دیتا ہے، اور یہ لوگ دینار لے کر آگے بڑھتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، تھیلے نکالتے ہیں، کہا جلدی جلدی یہیں تقسیم کر لو، اگر یہ تھیلا یزید کے ہاتھ لگ گیا تو یہ بھی نہیں ملے گا۔ اور جیسے ہی ان لوگوں نے سکے نکال کر بانٹنا تقسیم کیے، ان کو بانٹنا شروع کیا کہ جناب آپس میں تقسیم کر لو، اس کے حصے میں اتنا آئے گا، اس کے حصے میں اتنا آئے گا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ ٹھیکریاں بن چکے تھے، ان کے کسی کام کے نہ تھے، اور سکے کے دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہا ظالم لوگ یہ نہ سمجھے، آیت قرآن کی ترجمے کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ظالم لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ ان کے ظلم سے باخبر ہے، ان قریب ظالم جان جائیں گے ان لوگوں نے کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ وہ سکے بھی ٹھیکریاں بن گئے کہ جس دنیا کے مال و دولت کے لیے انہوں نے آل رسول کا خون بہایا تھا، اب نہ دنیا کا مال ہاتھ آ رہا تھا اور آخرت تو وہ پہلے ہی تباہ کر چکے تھے، وہ سکے بھی کسی کام کی نہ رہے۔ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، یہ بھی کمینہ تھا، اس کے دربار میں امام حسین کا سر پیش کیا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے جی کیا بنی؟ اس کے ساتھیوں نے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو عزت عطا کی اور آپ کے دشمن کو ذلیل کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی اور یہ بھی بدتمیزی کرنے لگا، یہ بھی توہین کرنے لگا۔ اور ان کے دربار میں بھی ایک بزرگ موجود تھے جناب ابو برزہ اسلمی، تو انہوں نے بھی وہی الفاظ ادا کیے جو جناب زید بن ارقم نے ادا کیے تھے، کچھ تو خوف کرو، یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ چوما کرتے تھے، تجھے اب بھی حیا نہیں آ رہی؟ یہ جب قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو یزید کے الفاظوں کا خلاصہ دے رہا ہوں، یزید کہتا ہے او ہو، میں نے تو ابن زیاد کو کہا ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں قتل کر دیں، اس نے تو اپنی مرضی سے یہ انہیں قتل کیا ہے۔ اور یزید نے یہ جملے ادا کیے ابن زیاد کے لیے جو گورنر کوفہ تھا، کہا انتہائی ظالم شخص ہے ابن زیاد اور انتہائی برا شخص ہے، اور 2-4 گالیاں بھی دی۔ کیوں؟ اس کی گالیاں دینے کا اور ابن زیاد کو برا بھلا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں لوگ آل رسول کی شہادت کو دیکھ کر میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ کبھی کبھی چاپلوسی بھی تو کرنا پڑتی ہے نا، دکھاوا بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اس دکھاوے کو لوگوں نے اس کے لیے اظہار برات کے جملے بنا لیے، کہا دیکھو ابن زیاد کو اس نے برا کہا، ابن زیاد کو اس نے گالیاں دی، اور یزید کو تو خبر ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے، یزید تو بے خبر تھا، یزید کو کچھ خبر نہیں، لہٰذا یزید کو برا نہ کہا جائے۔ تو ہم صرف اتنا سا سوال کرتے ہیں، اگر یزید بے خبر تھا، ابن زیاد کو چارجز کس نے دیے؟ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر اسے اختیارات کس نے دیے؟ تمام اختیارات دینے والا، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنانے والا کون تھا؟ یزید تھا۔ یہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، آج تک اس کی قبر کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ کسی باتھ روم پر اس کی قبر ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ کسی بھٹی کے اوپر اس کی قبر ہے۔ تو اس نے ابن زیاد کی مخالفت میں چند ایک جملے گئے جس سے لوگوں نے اس کو جناب بری الذمہ سمجھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور جب یہ قافلہ شام کی گلیوں میں تھا نا، تو ایک بندہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اصحاب کہف کا واقعہ جس آیت میں ہے اس آیت پر پہنچا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب تھا کہ وہ ایک مدت تک غار میں رہے، اس کے بعد پھر غار سے نکلے، لوگوں نے بڑی حیرانی والی نظروں سے دیکھا، تو امام کا سر نیزے کی نوک پر بولا، قرآن کی تلاوت کی، فرمایا لوگو تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ عجیب لگ رہا ہے، اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب واقعہ میرا واقعہ ہے کہ ہمیں بلایا جانا، پھر ہم سے بے وفائی کیے جانا، اور پھر ہمیں شہید کروا دیے جانا۔ اصحاب کہف کا واقعہ تو کوئی عجیب نہیں، وہ ایک مدت تک غار میں سوتے رہے، واقعہ تو ہمارا عجیب ہے کہ ہمیں ظلماً شہید کیا گیا ہے۔ نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر تھے یہ، اور جب امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے تو یزید نے انہیں گورنری سے معزول کر کے ابن زیاد کو خلیفہ اور گورنر بنایا تھا۔
تو جب یہ قافلہ یزید کے دربار سے مدینے کی طرف روانہ ہونے لگا تو یزید نے حکم نامہ جاری کیا، نعمان بن بشیر کو آرڈر دیا کہ ان نفوس قدسیہ کو، ان قافلے والوں کو واپس مدینے چھوڑ کر آیا جائے۔ تو یہ قافلے والے شام سے مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ تو جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نعمان، اس قافلے کو مدینے کی طرف لے کے مت جانا، اس قافلے کو کوفے سے کربلا سے گھماتے ہوئے مدینے لے کے جانا۔ ہم اس میدان کربلا سے واپس ہوتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، ہم اس میدان کربلا کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نفوس قدسیہ جب اس قافلے میں کے ساتھ میدان کربلا سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، سفر المظفر کی 20 تاریخ تھی، 40واں روز تھا امام علی مقام کی شہادت کو، تو یہ نفوس قدسیہ اس میدان سے دوبارہ گزرتے ہیں، اور ان کا دوبارہ گزرنا سمجھ لیں غم دوبارہ تازہ ہوئے۔ یہ قافلہ اب مدینے کی طرف آیا، اور جب یہ قافلہ مدینے کی طرف پہنچتا ہے، مدینے کے در و دیوار ہل رہے ہوتے ہیں۔ وہ صبر و استقلال کا منبع، جس بندے نے پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو پورے واقعہ کربلا کا چشمدید گواہ، سید السجاد امام اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب تک صبر و استقلال کا مجسمہ بنے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے گھر جانے کی کہا نہیں، پہلے نانا جان کے پاس جاؤں گا اور اپنے والد گرامی کا سلام عرض کروں گا۔ اب ضبط ٹوٹتا ہے، اب آنسوؤں کا تلاطم آتا ہے۔ امام زین العابدین حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے، نانا جان اپنے نواسے کا سلام لے لیں۔ جب آپ نے الفاظ ادا کیے اپنے نواسے کا سلام لے لیں، پھر پوری داستان آپ نے سنانا شروع کی۔ نانا جان، آپ کے حسین کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جس حسین کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس حسین کو آپ نے بیٹا کہا، جس حسین کو آپ سونگا کرتے تھے، اور جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے، دشمنوں نے اس حسین کو پیاسا شہید کیا ہے۔ دشمنوں نے اس حسین کے جسم کو کفن تک نہیں دیا۔ پورا مدینہ لرزہ برندام تھا، گویا کہ قبر مصطفیٰ ہل رہی تھی یہ پورا واقعہ سن کر۔ میرا تخیل و تصور یہ کہتا ہے کہ روضہ مصطفیٰ سے آواز آ رہی ہوگی، زین العابدین تم مجھے نہ بتاؤ کہ میدان کربلا میں کیا ہوا، مجھے سب معلوم، مجھے سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہوگا کہ جتنے میرے حسین میرے بیٹے کے خلاف نکلے ہیں، قیامت کے دن سارے میری شفاعت سے محروم ہوں۔ امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک تقریباً آپ زندہ رہے، لیکن ایک دفعہ بھی ٹھنڈا گلاس پانی نہیں پیا۔ اور جب بھی بچے آپ کے طرف پانی کا گلاس لاتے تھے تو آپ کہتے تھے بیٹا یہ پانی لے جاؤ۔ جب جب میں اس پانی کو دیکھتا ہوں مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، میں جب جب اس پانی کو دیکھتا ہوں مجھے جناب عباس کی پیاس یاد آتی ہے، میں جب جب اس پانی کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا امام حسین کی پیاس یاد آتی ہے۔ جب تک زندہ رہے کبھی مسکرائے نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کو کبھی کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، اور کبھی کسی نے آپ کو ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ ان نفوس قدسیہ کا بدلہ، تمام رفقاء امام حسین کا بدلہ ایک بندے نے لیا، جس کو مختار سقفی کہا جاتا ہے۔ اور مختار سقفی وہ ہے کہ امام مسلم جس کے گھر پہ سب فرسٹ ٹائم اترے تھے، اس نے امام حسین کے تمام قاتلوں کا بدلہ لیا۔ اور یزید واقعہ کربلا کے بعد اس کی بس نہیں ہوتی، خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا، مدینہ شریف پہ اس نے حملہ کروایا، وہاں کی 1000 عورتوں کو باکرا خواتین اس کے آرڈر پر اس کے سپاہیوں نے انہیں جناب حاملہ کیا۔ مسجد نبوی کے ممبر پر گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک وہاں اذان نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی۔ مسجد نبوی کے ممبر پر گھوڑوں نے اور گدھوں نے جناب وہاں پر لیدے کی معاذ اللہ۔ اور سعید بن مسیب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا جب ابن جناب یزید کے ساتھیوں نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا۔ میں نے مجنون بننے والی، دیوانہ بننے والے معاملات ان کے سامنے ظاہر کیے تاکہ ان کے فتنے اور ان کے حملے سے بچ سکوں۔ سعید بن مسیب کے حوالے سے ایک قول یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں واللہ 3 دن تک مسجد نبوی کو تالا لگا رہا، اور اس لعین کے دور میں نہ وہاں اذان ہو رہی تھی 3 دن تک، نہ نمازیں ہو رہی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن تک 5 نمازوں کے وقت میں نے قبر مصطفیٰ سے اذان اور تکبیروں کی آوازیں سنی ہیں، اور انہی تکبیرات اور انہی اذانوں کے ہوتے ہوئے میں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اب آئیں اور کھڑے ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے، لگائیں فتویٰ سعید بن مسیب پر
وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے 3 دن تک قبر مصطفیٰ سے اذان اور اقامت کی آوازیں سنی ہیں اور انہی آوازوں کے ہوتے ہوئے میں نے نمازیں ادا کی ہیں. اب سعید بن مسیب پر حکم لگائیں. خانہ کعبہ کا غلاف اس کے اس میں جلا، اس میں رکھے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آنے والے مینڈے کے سینگ وہ اس کے دور میں جلتے ہیں. تو کیا کیا خرافات اس نے نہیں کیے. اور جب یہ سارا یزیدی لشکر ان خرافات میں مشغول تھا، پھر خبر آتی ہے اس لعین نے تقریباً 3 سال حکومت کی ہے. 2 روایتیں کہ اس کو بندر پالنے کا شوق تھا، بندر کے کاٹنے سے مرا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ کسی لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، تو اس لڑکی کے پیچھے جب یہ لگا تو وہ اسے کسی جنگل میں لے کر گئی اور وہیں اس کو اس نے کاٹ کر مار کر ڈال دیا. تو اس کے مرنے کے حوالے سے یہ 2 روایتیں. شہر حمص ملک شام میں 39 سال کی عمر کے اندر یہ ہلاک ہوتا ہے 15 ربیع الاول 64 ہجری. اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوتا ہے. دن اس نے خلافت کی یزید کے بیٹے نے، یا 2 یا 3 ماہ وہ خلافت کی. 21 سال کی عمر میں یزید کا بیٹا بھی مر گیا اور اس نے تو بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. جس تخت پر، جس کرسی پر حضور کے آل کے خون کے چھینٹے ہوں نا، میں اس پر بیٹھنا نہیں چاہتا. اس پر علماء نے لکھا یہ کچھ نیک بخت تھا، یہ یزید کی طرح نہیں تھا. تو تقریباً 21 سال کی عمر میں یہ بھی مر جاتا ہے. مختار سقفی نے لوگوں کو چن چن کے مارا. تو مختار سقفی جب خلیفہ بنتا ہے، خلافت کے معاملات کو سنبھالتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے عمر بن سعد کو اور عمر بن سعد کے بیٹے شمر، ان دونوں کو پکڑنے کا آرڈر دیا. ان دونوں کی لاشوں کو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا اور ان کے جسم کی ہڈیوں کو چور چور کیا گیا. یہ وہیں مر گئے. اس کے بعد مختار سقفی نے عوام الناس کے اندر آرڈر جاری کر دیا کہ جو بندہ بھی امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل میں شریک تھا پکڑ کر لایا جائے، یا جہاں ملے وہاں قتل کر دیا جائے. تو جب یہ اذن عام نکلا تو جتنے قاتلین تھے لوگوں نے اپنی بھاگم دوڑی شروع کی. کوئی کہیں بھاگا، کوئی کہیں بھاگا. 6000 کوفی امام حسین کے قتل میں شہادت میں شریک تھے اور ابن مختار سقفی نے 6000 کوفیوں کو فاصل جہنم کیا، سب کے سر کٹوا دیے. خولی بن یزید اس کو اس نے پکڑوایا اور جب یہ گرفتار ہوا اس نے پہلے دونوں ہاتھ کاٹے. دونوں ہاتھ کاٹنے کے بعد خولی کے دونوں پاؤں کاٹے. دونوں پاؤں کاٹنے کے بعد اس کو سولی چڑھایا. سولی چڑھانے کے بعد اسے آگ لگا دی. ابن زیاد کہ جب مختار نے اذن عام کیا تھا جاؤ اور پکڑو جو ملے جہاں ملے قتل کر دو، کہ ابن زیاد بھاگتا بھاگتا اپنی جان بچاتا بچاتا امام زین العابدین کے خیمے میں چلا گیا تھا. اور جیسے ہی خیمے پہ پہنچا سانس پھولا ہوا تھا، اپنی جان بچانا مشکل ہو رہی تھی کہ اب بھاگے کہاں. تو امام زین العابدین سے اس نے پانی مانگا، کہا جناب پیاس لگی ہے پانی دے دیں. امام زین العابدین قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، آپ نے یوں سر اٹھایا پانی کا پیالہ اٹھا کر دے دیا. پیاس لگی تھی، اس نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد کہا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا تجھے پہچان لیا، اگر تجھے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا. تو کہنے لگا جناب اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر پانی کا پیالہ کیسے دے دیا؟ میں نے تو آپ کے بچوں کو پانی کے لیے تڑپایا. کیا الفاظ ہیں. یہ ہے حضور کی تربیت. آپ نے فرمایا وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے. وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے. وہ ہم تیرے در پر آئے تھے، جو تو نے کیا وہ تیرا معاملہ تھا. اب تو ہمارے در پر آیا ہے اور ہمارے نانا جان نے یہ نہیں سکھایا. ابن زیاد کو پکڑا گیا. کس طرح پکڑا گیا؟ ابراہیم نامی ایک بندہ تھا. ابراہیم نامی بندے کو مختار سقفی نے لشکر دے کر بھیجا ابن زیاد کے مقابلے میں. ابن زیاد کا لشکر اور ابراہیم نامی شخص کا آپس میں ان دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلہ بھی نہر فرات کے کنارے پر ہوتا ہے. اور مغرب ہوتے ہوتے جناب جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے لگتی ہے اور ابن زیاد گورنر کوفہ اس جناب لشکر سے فرار ہونا چاہتا ہے کہ بچ جاؤں، جان چھڑا لوں. 10واں محرم تھا 67 ہجری، 67 ہجری ہے 10 محرم. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہیں جنہیں اللہ پھیرتا ہے. دن پھر کر آیا ہے، 10 محرم ہے، 67 ہجری ہے، اور ابن زیاد نہر فرات کے کنارے پر بھاگتا ہوا مارا جاتا ہے. اور مختار سقفی کے دربار میں ابن زیاد کا سر پیش کیا جاتا ہے. تمام کوفے والوں کو جمع کرتا ہے اور تمام کوفے والوں کو خطاب کر کر کہتا ہے دیکھو یہی وہ ابن زیاد تھا جس کی وجہ سے حضور جانے جانا کی آل، حضور کی آل کو خون میں نہلایا گیا. آج پورے 6 سال کے بعد 10 محرم کو مختار سقفی نے سب کا بدلہ لے لیا ہے.
سب کو ان کے کیفر کردار تلک پہنچا دیا ہے. کیا قدرت کا قانون تھا، دن دوبارہ بدل کے آئے ہیں. ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار سقفی کے دربار میں رکھا گیا تو ایک سانپ آیا، نتھوں میں سے دماغ میں گھسا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا. 3 سے 4 دفعہ وہ سانپ ابن زیاد کے ناک سے اس کے سر میں گھسا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا. اللہ عز و جل نے ان تمام لوگوں کو دنیا کے اندر ہی کیفر کردار تلک پہنچا دیا تھا. دنیا میں انہیں سزائیں مل گئی تھی، آخرت میں کیا ہوگا اب وہ رب جانتا ہے. امام عالی مقام کے سر کا کیا بنا؟ جسم تو دفنا دیے گئے، سر کہاں گیا؟ امام حسین کے سر کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں کہ سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا. علامہ قرطبی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تو ان دونوں ہستیوں نے لکھا ہے کہ امام حسین کا سر شام سے وہ قافلے والے امام علی مقام کے رشتہ دار جو مدینے آ رہے تھے وہ امام حسین کا سر اپنے ساتھ لائے. جنت البقیع میں جناب سیدتنا فاطمہ اور جناب امام حسن کے جو مرقد بنے ہوئے مزار بنے ہوئے ہیں وہاں ان کے سر کے قریب امام حسین کا سر دفنا دیا گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جناب امام علی مقام کے سر کو 40 روز کے بعد کربلا میں لا کر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا کر اس کو وہاں دفن کر دیا گیا. اس کے کہ سر کی روایت تو مل گئی لیکن ہاتھ کی روایت کبھی بھی نہیں ملے گی. سارا معاملہ ہاتھ کا ہی تھا، ہاتھ چاہیے تھا. امام حسین کا ہاتھ، اس کی تاریخ نہیں ملے گی. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یا یہ بات ذہن میں آتی کہ جناب امام حسین کا شہادت ہوتی ہے تو امام حسین کا ہاتھ کاٹ کر لے گئے، تو ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر امام حسین کا وہ ہاتھ کاٹ کر لے کر جاتے تو پھر بعد میں تو سرخرو تو وہی ہوتے، وہ تو نعرہ بلند کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے زندہ نے ہاتھ نہیں دیا تو ہم نے مرنے کے بعد ہاتھ لے لیا. اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین کا ہاتھ وہ بعد میں کاٹ کر لے گئے تھے تو پھر تو بات ان کی ہی اوپر رہے گی. وہ کہیں گے دیکھو مرنے کے بعد ہم نے ہاتھ لے لیا، زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیا. امام حسین کے ہاتھ کا تاریخ کو پتہ ہی نہیں کہاں گیا. اللہ نے وہ زمانے کے سامنے آنے ہی نہیں دیا کہ اگر وہ زمانے کے سامنے آ جاتا تو یزیدیوں کے سر ویسے ہی اونچے ہو جاتے. یزیدیوں کے سر ویسے ہی اونچے ہو جاتے کہ جناب ہاتھ تو چاہیے تھا، زندہ کا نہیں ملا تو مرنے کے بعد مل گیا. تو الغرض سر کا تو پتہ ہے لیکن تاریخ کے اندر امام حسین کے ہاتھ کا نہیں پتہ چلتا.